آدھا عرض ہے. بلدیاتی اداروں کو میں دکھاتا رہتا ہوں کہ اس کے چیئرمین ہوں وہ کیسے پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اب ایک گولڈن موقع آیا ہے ہمارے چیئرمینوں کے پاس کہ شبرات کے بعد رمضان، بلکہ رمضان سے شروع کرتے ہیں یہ لوگ، پھر عید الفطر آتی ہے، پھر عید الاضحیٰ آتی ہے، پھر آپ کے محرم الحرام آتا ہے، اور بیچ میں بارشیں گفٹ ہوتی ہیں. یہ سارے چیزوں کو یہ کوشش کرتے ہیں کہ فیسلیٹ کرنے کے لوگوں کو کہ کسی طرح جو وسائل ہمارے پاس ہے اس کو کریں. اس میں یقیناً 100% کامیابی کوئی بھی حاصل نہیں کر سکتا اور نہ کر سکے گا، ورنہ وہ فرشتہ ہوگا، اور فرشتے ہمارے چیئرمین ہے نہیں. ہمارے سے مراد ہے سارے، یہاں سے لے کے سندھ کی دھرتی اور KPK تک، خیبر تک. لیکن یہ کہ اب وہ پیریڈ آیا ہے جس میں تھوڑا سا ریلیکس ان کو ملے گا اگلے رمضان تک. مال ان کے پاس ہے نہیں، مال تو ہے ہی نہیں نا. سندھ گورنمنٹ دینے کو تیار نہیں اگر سندھ پہ بات کی جائے، اور نہ دے گی، 1 روپیہ نہیں دے گی. اور یہی وجہ ہے کہ میئر صاحب ہمارے چھلانگ مار کے دوبارہ PTI کے کیمپ میں چلے گئے، اور ایک کمیٹی بنی، وزیر اعظم کے تحت اجلاس ہوا، اور اس میں 12 رکنی کمیٹی بنائی گئی جس میں 6 MQM کے اور 6 PTI کے ہوں گے، اور PTI کے وہ ہوں گے. چلو میں آگے بتاتا ہوں. لیکن یہ کہ یہ کمیٹی کیا کرے گی یہ سب پوچھتا ہوں. میرے ساتھ بیٹھے ہوئے آج مختصر ملاقات ہے کہ چیئرمین بلدیہ بستی ریحان ہاشمی، جو اسکرین پہ آج کل سجے ہوئے ہیں، تو میں انہی کے پتلی گردن ہے تو انہی کو پکڑتا ہوں نا بھائی، جو قریب میں مل جائے. ریحان بھائی یہ بتائیے، ایک لالی پاپ آئی ہے، 12 رکنی کمیٹی بنی ہے. پہلے بھی ایک صاحب آئے تھے علی زیدی صاحب، انہوں نے کہا تھا ہم یہ کریں گے، انہوں نے تو آپ کی گلی محلوں میں بارکوں میں کچرا پھینک دیا نالوں کا، اب وہ دوبارہ اٹھائیں گے. لیکن پہلے تو چندے بھی تھی، اب شاید وفاق دے گی. لیکن یہ جو 12 رکنی کمیٹی بنی ہے، یار کھل کے بات کرنا مجھ سے، یہ لالی پاپ ہے یا واقعی کراچی سے یہ سیاسی کچرا اٹھنے جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عارف بھائی، ماضی میں بھی چند جب یہ حکومت آئی، فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ کولیجن بنا، تو متحدہ قومی موومنٹ کا ایک واضح اسٹانس تھا جس کی بنیاد کے اوپر کولیجن بنایا. اس میں ہمارے آفیسز جو سیل ہوئے ہیں ان کی بازیابی ہے، کارکنان کی بازیابی ہے، ہمارے جو کراچی پیکج کے معاملات ہیں، تو اس میں بہت ساری خوش آئند بات ہوئی. اس میں سے ایک کراچی پیکج بھی تھا. انفارچونیٹلی کراچی پیکج تاحال اس کا 1 روپے بھی ریمبرس نہیں ہوا، نہ ہی ریفلیکٹ ہوتا ہوا نظر آیا. کیونکہ ایک کریڈیبل شخصیت کی جانب سے، وزیر اعظم کی طرف سے اگر ایک چیز آتی ہے تو اس کو کریڈیبلٹی حاصل ہوتی ہے. تو ہم آج بھی اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ وہ نیک نیتی کے ساتھ چاہتے ہوں گے کہ کراچی پیکج کا اعلان اگر کیا ہے تو وہ ریفلیکٹ بھی ہو. دوبارہ یہ کمیٹی بنی، مگر میری ذاتی رائے اور تمام احباب سے معذرت کے ساتھ، کراچی ابھی 3 کاف اردو کے اس میں گھرا ہوا ہے. کراچی، کاف سے کراچی، کاف سے کچرا، کاف سے کمیٹی. تو یہ 3 کاف میں کراچی گرا ہوا ہے. کمیٹی کا مسئلہ نہیں ہے، اب پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کا کمیٹی بن گئی، بہت اچھی بات ہے. لیکن جن کو گراؤنڈ ریالٹیز کا معلوم ہے، کمیٹی کسی لیجسلیٹر کو کیا پتہ جس کو بلدیات کے حوالے سے ہاؤ نو نہیں ہے، اس کو کیا پتہ کہ کتنی کچرا کنڈیاں کون سی یوسیز میں ہیں، اس کا گاربیج کا انفلو کیا ہے، لفٹنگ کیپیسٹی کیا ہے. اور جب کور ایشوز کا پتہ ہے کہ جناب یہاں پر مشینریز کی ضرورت ہے، وسائل کی ضرورت ہے، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ جو کچرا اٹھانے کے لیے ڈپارٹمنٹ بنایا جس کو اربوں روپے دیے جا رہے ہیں، اس ڈپارٹمنٹ کا میئر کے زیر انتظام آنا ضروری ہے یا بلدیات کے زیر انتظام آنا ضروری ہے. کہ جب تک کہ کور ایشوز کا نہیں پتہ، یہاں پر سیوریج کے بے شمار مسائل ہیں، اس کی ریہیبلیٹیشن کی ضرورت ہے، S3 پروجیکٹ اور یا K4 منصوبے کے مکمل ہونے کی ضرورت ہے. یہاں پر نالہ صفائی کے بعد نالوں کے اطراف میں روڈ بننا اور اس کے باؤنڈری بننے کی ضرورت ہے. یہاں پر نالے کو میں ان ٹریٹڈ پانی پھینکنے کے خلاف کارروائی کرنے کی ضرورت ہے. یہاں پر واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کی ضرورت ہے. یہاں پر سسٹینیبل انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ جو پری ایمپٹیو میجرز لیے جا سکتے ہیں اس کی ضرورت ہے. تو جب ضروریات کا پتہ ہے اور ہم پن پوائنٹ کر کے ضروریات سے آگاہ کر سکتے ہیں، تو کیا ہی اچھا ہو کہ اس کمیٹی کو مزید فعال بنانے کے لیے، اس کی بیٹھک کو مؤثر بنانے کے لیے، اس کے اندر ان پٹ گراؤنڈ سے لیا جائے، UC لیول سے لیا جائے، علاقائی سطح پہ لیا جائے، تو چیزیں مؤثر طریقے سے ثابت ہو سکتی ہیں. یہاں پر پوائنٹ اسکورنگ کی بات نہیں ہے. اور اگر ایسا ہے کہ اس کو تھوڑا ٹائم ٹیکنگ، کسی کے ذہن میں اگر ایسا ہے کہ یہ ٹائم گین کر کے یہ ٹینیور نکل جائے، سیاسی نقصان تو ہوگا کسی ایک پارٹی کو،
لیکن عوام جو ہے سفر کر رہی ہے اس کچرے کی سیاست کے چکر میں پس کے مطلب رل رہی ہے عوام. لوگ گھر شفٹ کر رہے ہیں, مختلف جگہیں ہیں جہاں پر سیوریج کی وجہ سے لوگ گھر شفٹ کر چکے ہیں. سڑکیں برباد ہو گئی ہیں. مطلب سڑکیں بنانا بلدیات کرے, ویسے تو اگر کہیں بنا دی تو بنا دی جس کے وسائل ہی نہیں ہیں, اور اگر کہیں غلطی سے بن گئی ہے تو اس کو برباد کرے سیوریج دیکھ رہا ہے سندھ گورنمنٹ, کچرا پھینک رہا ہے کوئی اور. کمشنری پاور جو ہے مجسٹریل پاور ہے ڈی سی کے پاس, کچرا پھینکنے والے کو جلانے والے کو کے خلاف تعدیبی کارروائی کرنے کا اختیار نہیں ہے. پتھارے لگا رہا ہے کوئی اور, اس کا کچرا نالے میں پھینک رہا ہے پتھارے والا, اس نالے کی صفائی کرے گا ڈی ایم سی. ایک عجب تماشا بندر ماٹ سا بنا ہوا ہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہو کیا رہا ہے. یہ کوئی پرسان حال نہیں ہے. میں اس لیے آپ سے بھی آپ کے اس پروگرام کے توسط سے بھی مطالبہ کرتا ہوں جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. یہاں پر بیڈ گورننس ہو رہی ہے, مجھ سمیت تمام کو مانیٹرنگ میں لے کر آیا جائے. واٹر کمیشن کی طرز کا کوئی ادارہ تخلیق کیا جائے دوبارہ, یا اس کو فعال کیا جائے, کیونکہ اگر ختم نہیں ہوا ہے, ٹینیور مکمل ہوا ہے, کسی ان بائزڈ غیر جانبدار جج کو, چیف جسٹس کو, ان کو ذمہ داری دی جائے کہ آپ اس کو سیدھا کریں. اسی صورت میں ہو سکتا ہے, ورنہ مجھے نہیں لگ رہا کہ چیزیں بہتر ہوں گی. اچھا, یہ ان کے جراثیم تو موجود ہے نا, ڈپٹی پارلیمانی وہ تھے قومی اسمبلی میں لیڈر, وہ جراثیم ہے تو بہت احتیاط کر کے بولتے ہیں. میں نے جو پہلے کہا تھا کھرا بولنا, یار کھرا بولا نہیں یار. یہ راکٹ سائز نہیں ہے کراچی کا کچرا اٹھانا, سیاسی کچرا. اس کے لیے وزیر اعظم کے تحت 12 رکنی کمیٹی بنانا بھی ایک مذاق ہے. ایک بڑی اچھی بات کہی, واٹر کمیشن کی طرز پہ بناؤ, جج بیٹھا ہوا, وسائل دے دو ڈی ایم سیز کو, ایسے کچرا اٹھے گا 2 مہینے میں. 2 مہینے میں اٹھے گا کچرا. وہ تو اب میں نہیں بولوں گا کہ سالڈ ویسٹ کو 5 ارب دیتے ہو وہ دے دو. یہ تو ابھی پوچھتا ہوں نا یار, ایک تو بتاؤ, یہ جو 12 رکنی کمیٹی بنی, من سلوا آئے گا, اربوں روپے آئیں گے, کھربوں روپے آئیں گے, اور تم پر تو ویسے الزام ہے بہت کھا رہو. اب تو تمہارا چہرہ اور خوبصورت ہو جائے گا, پیٹرول بھی ہو گیا, اب تم ڈیزل بھی کھاؤ گے, اب تو وہاں تو بچے گا, وہ کرے گی نہیں تو. اچھا, پھر ایک عمران خان صاحب نے اس اجلاس میں ایک جملہ کہا, بد انتظامی کی وجہ سے یہ ہوا کراچی کے اندر. یار بدعنوانی نہیں بولی تو آپ کا تو چیپٹر ہی کلوز کر دیا انہوں نے, کہ جو آپ کہتے ہو کراچی کا پیسہ کھا گیا, میر صاحب بولتے ہو اور آپ کہتے ہو 10,000 کا حساب لیں گے. انہوں نے تو سندھ گورنمنٹ کو کلین چٹ دے دی کہ وہ بد انتظامی تھی, بدعنوانی نہیں تھی. دیکھیں, بدعنوانی بھی ہے, بد انتظامی بھی ہے, اور بدنیتی بھی ہے. یہ تمام چیز, بدی سے جڑی ہوئی تمام چیزیں کراچی سے منسلک کر دی گئی ہیں براہ راست. کراچی کا اور اربن سندھ کا جو کور ایشو دیکھیں, اکنامک ہب ہے. اس اکنامک ہب کے رہنے والے لوگوں نے ہمیشہ پاکستان کے پولیٹیکل منظرنامے پہ پروفیشنل یا سماجی, ثقافتی, تجارتی امور کے حوالے سے ایک نام پیدا کیا ہے. آج میں اور آپ, بڑے فخر کی بات ہے یہ کہ کچرے کے اوپر ڈسکس کر رہے ہیں, کیونکہ میرے پاس کچرا اٹھانے کی سکت ہی نہیں ہے. جو میرے پاس بیلچہ دینا چاہیے تھا وہ سالڈ ویسٹ کے ہاتھ میں پکڑا دیا ہے, اور الزام تراشی بھی مجھ پر. جس ادارے کو آپ نے بنایا غیر آئینی ادارہ, میرا اسٹانس ہے, پولیٹیکل اسٹانس ہے. اچھا, میں تو اپنے دشمن کو بھی جا کر, اپنے بدخواہ کو بھی جا کر, اگر کراچی کی بہتری ہوگی تو میں اس سے جھولی پھیلاؤں گا. مجھے ذاتی طور پہ میرا کوئی نہیں ہے, لیکن یہاں پر اسٹیک پر ہم ہیں. متحدہ قومی موومنٹ اور اس کے بلدیات, اس کے الیکٹڈ لوگ جو ایک عرصہ دراز سے کراچی کی خدمت کر رہے ہیں, ان کو اسٹیک پہ لے کر آ گئے ہیں. کیونکہ آج میں اگر یہ بول رہا ہوں کہ جناب ایک غیر آئینی ادارہ بنا کر مسلط کر دیا, اس کے ہاتھ میں بیلچہ, پھاوڑا, گاڑیاں, پیسہ سب پکڑا دیا, اور میں اگر اٹھا رہا ہوں تو مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ آپ کو نہیں دے رہے, اور اس سے بھی پوچھنا نہیں ہے, اور جس نے پکڑایا ہے اس کو پھاوڑا, بیلچہ, گاڑی, اس سے بھی کوئی نہیں پوچھ رہا کہ میاں جو ادارہ بنا ہے تم نے اس ادارے کو دے رہے ہو, بلدیات کو کیوں نہیں دے رہے ہو, اس کا آدھا پیسہ دے دو. ناظمین کے دور میں کیا تھا, ناظمین کے دور میں یہی تو تھا کہ آپ نے وسائل دیے تھے. ناظمین کے دور کے دیے گئے پیسے یا وسائل یا اختیارات, اس کا آدھا بھی دے دیا جائے. لوگ بولتے تو ضرور ہیں عارف بھائی کہ سب اختیار ہے. کون سا اختیار بھائی؟
اس وقت مجسٹریل پاور تھی, کچرا پھینکنے والے کے خلاف تعدیبی کارروائی ہوتی تھی. یہاں پر کچرا آپ کے سامنے جلا رہا ہو, کچھ نہیں کر سکتے آپ. سر اس ناظمین کا دور تھا, اس سے پہلے 98 میں بلدیہ وسطی میں مجسٹریٹ برکات احمد رضوی تھے. اس وقت دور دور تک وہ نظام بنا ہی نہیں تھا, مجسٹریٹ پاور تھی, لیکن ابھی نہیں دے رہے. پاکستان بنانے والے کی اولادیں جو ہے آج چیخ رہی ہیں کہ یہ بیٹھا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے کہ کوئی اس کا احتساب نہیں کرتا سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کا. اور واقعی یہ بڑا حیران کن ہے. جب میں نے فلمیں چلائی تو اوپر سے فون آ گئے کہ بھائی صاحب یہ بس کر دو یار, کیونکہ میں دوبارہ سے پھر وہ فلم لاؤں گا کہ کس طرح بنگلہ نمبر 41 اور 47 لے کے اس کی تزئین و آرائش کر کے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ بنایا گیا, اپنے رشتہ داروں کو بھرتی کیا گیا, کیسے کیسے چلا وہ دوبارہ مجھے فلم دوبارہ چلانی پڑے گی. کتنے ارب روپے تھے کدھر گئے. اس بلدیہ وسطی کا ایک افسر یہاں سے جو 70-80 ہزار روپے تنخواہ لیتا تھا, وہاں جا کے 1.5 لاکھ روپے لے رہا ہے. تو پاگل کا بچہ ہے وہ بلدیہ وسطی میں یا کسی اور ایسٹ میں یا ساؤتھ میں کام کرے گا, منع سلوا تو وہاں اتر رہا ہے. خیر بہرحال بھائی صاحب روتے رہو, اور رونا تو مقدر میں ہے. انہوں نے تو طے کر لیا ہے کہ MQM کے جو میئر ہے یا چیئرمین ہے, آج میں کھل کے بول رہا ہوں بلکہ بولتا رہتا ہوں, آپ کو ملنا کچھ نہیں ہے. آپ کو اپنے اندر ہی احتساب کرنا ہوگا, وہ میئر صاحب کو بھی, اور اپنی جڑوں کو خود مضبوط کرنا ہوگا, تاکہ آنے جو وقت رہ گیا ہے اس کے اندر عوام کو بتانے کے دیکھو جی یہ تھا, اور کھل کے بولو. اور ایک ان سے مجھے شکایت ہے, ان سے کیا ساروں سے شکایت ہے کہ بھائی اللہ کے واسطے یونیورسٹی کو 5 لاکھ ملتے ہیں, 25,000 روپے مہینہ جو ہے وہ بینروں پہ لگاؤ, ہر پول پہ, چوک پہ, فلائی اوور پہ. کراچی واٹر سیوریج بورڈ ہمارے پاس نہیں ہے, تاکہ ان کو پتہ چلے جو ان کی گردنیں ناپتے رہتے ہیں, اور ان کو بھی بڑا شوق ہے سیوریج لائن گزرتے رہتے ہیں. خیر اچھا یہ بتاؤ بھائی, حاصل ذرا کچھ نہیں, اب یہ گیپ آ گیا ہے, ذرا سکون کا مرحلہ ہے. مال تو آپ کے پاس ہے نہیں, ٹھیک ہے, اور آپ خود کو بھی احتساب کے لیے پیش کر رہے ہو, وہ چیپٹر الگ چھوڑ دو. لیکن اب جو یہ ریلیکس پیریڈ ہے اس کے اندر آپ کیا کرو گے, مال ہے نہیں, گورنمنٹ سے آپ ذرا مظاہرے شروع کرو, یا تھوڑا ہلہ ہلا مچاؤ نا یار. دیکھیں یہاں پر تو کچھ بدنیت اور کسی مخفی ایجنڈے کے زیر انتظام چلنے والے عناصر یہاں پر کام کرنے والے ملازمین کی نوکریوں کے بھی پیچھے پڑ گئے. بالکل صحیح کہہ رہا ہوں. وہ کون سا ایجنڈا ہے کہ جب دعویٰ کرتا ہوں کہ میرے یہاں پر کام کرنے والے ملازمین دیگر اضلاع سے زیادہ کام کرتے ہیں, پریکٹیکلی دکھایا بھی, وسائل نہیں ہیں پھر بھی سڑک پر موجود ہیں, میرے پاس سینیٹری سٹاف 750 کم ہیں, ویکنٹ پوزیشن ہے, اس کے باوجود بھی جو میکسیمم ہو سکتا ہے کر سکتے ہیں. دوسری جانب ایک ادارے کو, سالڈ ویسٹ کو آپ پیسے دے رہے ہیں, ہمیں آپ اس کا آدھا سے آدھا کیا بلکہ زیرو بھی نہیں دینے کو تیار ہیں. یہ تمام چیزیں موجود ہیں, اور اس کے باوجود بھی ہم بالکل دل جمعی کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں کہ سرو کریں لوگوں کو. اچھا یہ تمام نامساعد حالات رہیں گے, ہو سکتا ہے بڑھیں بھی. آپ مظاہرے کی بات کریں, ہم پرامن مظاہرے ہوں یا دیگر چیزیں ہوں, اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہونا چاہیے, ریکارڈ پہ آنا چاہیے. لیکن اس کے لیے بلدیہ ضلع وسطی کے ملازمین کی نوکریوں کو سیکیور ہونا بھی ضروری ہے, جس کے لیے میں کھڑا ہوا ہوں. ہر جگہ میں فیس کر رہا ہوں کہ نہیں, یہ کون سے ایجنڈے پہ چل رہے ہیں. یہ محرم میں کہاں سے لائے تھے, فرشتے لائے تھے یا جنات کو بلائے تھے جو امام بارگاہوں پہ کام ہوئے ہیں, جلوس کی گزرگاہوں پہ, یہ کس نے کیا تھا؟ بلدیہ ضلع وسطی کے ملازمین 24 گھنٹے ہمارے مختلف ڈپارٹمنٹس کے لوگ کام کرتے رہے ہیں. یہ مطلب میں تو آپ کو بتا رہا ہوں نا, KDA چورنگی ہو, طاہر ولا ہو, عائشہ منزل ہو, یہ وہ جگہیں تھیں جو کہ ناظمین کے دور میں, جو 2017 ایون کہ ہمارے پہلے ایئر میں یہ 2-3 دن تک پانی رہا کرتا تھا. 3 سے 4 گھنٹے میں پانی کی نکاسی کیسے ممکن ہوئی؟ آسمان سے ہو گیا, خود بخود ہو گیا؟ نہیں جناب, بلدیہ ضلع وسطی کے لوگ کام کر رہے تھے. اور ہمارا فخر ہے, اچھے برے ہر جگہ ہوتے ہیں, لیکن ہمارے لوگ کام کر رہے ہیں. میں آپ کے توسط سے ان لوگوں کو بھی میسج کرنا چاہوں گا کہ بلدیہ ضلع وسطی کے ملازمین کے حقوق کے لیے, اور نکموں کے خلاف ہوں میں. جو کام نہیں کرے گا اس کی تنخواہ رکے گی, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں. کیونکہ کام نہ کرنے والا آدمی حقدار کا حق مار رہا ہے بنیادی طور پر. لیکن میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں ایز اے کسٹوڈین ان کے جو بھی رائٹس ہیں, ڈیو رائٹس ہیں, ان کو پروٹیکٹ کروں. وہ میں کروں گا, ہر فورم پہ کروں گا. جو غلط بات بولے گا اس کو میں قانونی انداز میں بھی اور جمہوری انداز میں بھی اس کو تدارک کروں گا, اس کو رکوں گا. لیکن اب ملازمین کا بھی کام ہے کہ میرا ساتھ دیں. اگر وہ سمجھ رہے ہیں کہ ریحان ہاشمی کو اکیلا چھوڑ دیں گے, نہیں بھائی, اگر آپ کوئی یہ ذہن میں سمجھتا ہے تو, لیکن میری جو ذمہ داری ہے میں پوری کروں گا, کرنی چاہیے. پر مختصر سا جواب دے دینا. آپ نے کہا تھا خوشخبری دوں گا, ناصر شاہ سے بات ہو گئی یا اس نے وہی مسکرا کے ٹلا دیا؟ ناصر شاہ سے ابھی بات نہیں, میں نے انوائٹ کیا تھا ان کو اصل میں, لیکن میں نے آپ سے لاسٹ میں بھی کہا تھا 2-4 دن پہلے جب بات ہوئی تھی, تو
تو آپ ہی کے تھرو انشاءاللہ کریں گے. میں بہت پر امید ہوں, کوشش کر رہا ہوں. کچھ چیزیں ہیں, بس اللہ کرے کہ وہ چیزیں مکمل ہو جائیں تو کم از کم جو تھوڑا بہت جو ہم ریلیف دے سکتے ہیں کریں گے. لیکن ایک اور چیز ساتھ میں کر رہا ہوں, اسی ہفتے خوشخبری بھی اللہ نے چاہا تو ہوگی, اور ساتھ میں بلدیہ ضلع وسطی میں کام کرنے والے ملازمین اور ان کی فیملی کے لیے یہاں پر میڈیکل کیمپ کا بھی, فری میڈیکل کیمپ کا بھی انعقاد کر رہا ہوں. تو اس کی ڈیٹ کا اعلان کر دیں گے, میرے خیال ہے 2-4 دن کے اندر ہم اعلان بھی کر دیں گے. چلو بھائی, ایک اور اچھی خبر آ گئی, فری میڈیکل کیمپ بھی ان کے اہل خانہ کے لیے, افسران و ملازمین کے لیے بھی. اور وہ اچھی خبر جو ہے وہ ناصر شاہ کے لیے انہوں نے مجھ سے کہا تھا, لیکن مجھے خود اندازہ, مجھے یہ سوال آج نہیں کرنا چاہیے تھا. ناصر شاہ مصروف ہوں گے محرم الحرام میں, اس لیے ملاقات نہیں ہوئی, اور انشاءاللہ 2-4 دن میں ہو جائے گی. وہ کٹا چٹا سامنے آ جائے گا, یہ ملیں گے. وہ اچھا آدمی ہے, مسکراتا ہے, لیکن بھائی وہ مسکرا کے گولی مت دینا, گولی مت دینا, تسلی دینا, تسلی کے بعد دوائی بھی اصلی دینا. ہاں, تو یہ تھے پاکستان بنانے والوں کی اولادیں اگر اس طرح چیخ رہی ہوں, اور اگر ان کو اختیارات ملے ہیں اور وہ اس کو کرنا چاہ رہے ہوں اور ان کو اس طرح پیسا جائے تو یہ افسوس کی بات ہے. لیکن یہ جو کہہ رہے ہیں میرے ملازمین کام کرتے ہیں, تو بھیا محرم الحرام میں کس نے کام کیا مجھے نہیں معلوم. کہ زدران حسین کے جو لیٹر ان کے پاس آئے ہوئے ہیں, ان کو چاہیے تھا وہ واٹس ایپ گروپ پہ پھیلا دیں, بھائی دیکھ لو کہ انہوں نے مسجد امام بارگاہ عزیزیہ جو زیر تعمیر ہے اس نے یہ کام کیا ہے, یہ اپریشیٹ لیٹر دیا ہے. مدرسہ مسجد ریحانہ ہاشمیہ امام بارگاہ زیر تعمیر ہے, اس نے یہ لیٹر دیا ہے کہ یہ صاحب کا یہ جعلی لیٹر بھی دیکھ لو, تاکہ واٹس ایپ پہ ان کو ڈالنے چاہیے تھے, تاکہ پتہ چلے کہ زدران حسین کو کس طرح سہولتیں دی اور کس ملازم نے دی. بلدیہ وسطی کے نمبر 2 کراچی جو 70% غلطیں دیتا ہے, 70% تو بھولنا ہی نہیں چاہیے, 105% دینا چاہیے. لیکن اس کے لیے اگر 12 رکنی کمیٹی بن رہی ہے سیاسی کچرا اٹھانے کے لیے, تو یہ راکٹ سائنس ہی ہوئی. اور افسوس ہوتا ہے اس کے اوپر. صرف آپ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ یقیناً آپ پالو. ایان علی کے بعد وہ ایک کشتی کے بعد سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ آیا ہے, وہ تو نیب جب گھسے گی تو پتہ چلے گا. لیکن میں آپ کو پھر دعوے سے کہہ رہا ہوں, اس کا آدھا پیسہ اور اس پہ کمیٹی بنا دو, اس پہ بنا دو سچ کمیٹی, اور وہ پیسہ کمیٹی خرچ کرے, چیئرمینوں کے ساتھ مل جاؤ. 2 مہینے میں کراچی سے سیاسی کچرا صاف ہو جائے گا. کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. کیا چیز کم ہے؟ مشینری کم ہے. مشینری لا دو. جب بحریہ والے آ کے اٹھا سکتے ہیں 10 مشینری سے, تو ان کے پاس بھی اگر مشینریاں ہوں, لیبر ان کے پاس موجود ہے, فیول کے پیسے ان کو مل جائے, دن رات یہ 24 گھنٹے کام کریں گے. نہیں کریں گے تو یہ اپنے لوگوں کو خود ہی نکال کے باہر پھینکے گا, یہ مجھے پتہ ہے. لیکن راکٹ سائنس نہیں ہے کراچی کا کچرا کہ 12 رکنی کمیٹی وہ وزیر اعظم کی حد تک بنے. یہ کراچی والوں کے لیے ایک بری خبر ہے. آدھا بس.